آپ کو بتلاؤں گا کہ تابوت سکینہ کیا ہے۔ تابوت ایکچولی ایک باکس کو کہتے ہیں، اور سکینہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومنین پر سکون اور اطمینان اتارا کرتا تھا۔ لیکن اس کی بڑی تاریخ ہے۔ اب ذرا تاریخ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ تاریخ ہے کیا۔ یہ شمشاد کی لکڑی کا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ آدم علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جد امجد اور ظاہری طور پر پہلے نبی جو دنیا میں اتارے گئے، یہ آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس ہی رہا، یعنی آپ نے اس کو اپنے پاس محفوظ رکھا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یعنی آپ کی جتنی بھی اولادیں آتی رہیں اس میں یہ تابوت منتقل ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا تو آپ اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے تھے۔ یہ بڑی ہی مقدس اور بابرکت لکڑی سے بنا تھا، اور ظاہر ہے بہت ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تھے، اور بنی اسرائیل جب کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شوکت دیکھ کر سہم جایا کرتے تھے، یعنی ڈر جایا کرتے تھے، ان کے دلوں کے اندر ایک سہم طاری ہو جاتا تھا، ان کی دھڑکنیں رک جایا کرتی تھیں، تو اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ یعنی اس صندوق پر اللہ تعالیٰ نے ایسا کرم اور فضل کیا تھا، یا اس کے ذریعے سے اتنا کرم اور فضل کیا تھا کہ جب بھی ان کے دلوں میں خوف پیدا ہوتا، وہ ڈر جاتے، لشکر سامنے موجود ہوتا تو اس صندوق کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے بعد وہ جنگ لڑا کرتے تھے۔ تو اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جایا کرتا تھا، اور مجاہدین کے سینوں میں جو لرزتے ہوئے دل تھے وہ پتھر کی طرح، یعنی چٹانوں کی طرح انتہائی مضبوط ہو جایا کرتے تھے۔ جس قدر صندوق آگے بڑھتا تھا، آسمان سے نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی تھی اور فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب بنی اسرائیل میں کوئی اختلاف پیدا ہوتا تھا تو لوگ اسی صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ یعنی اب ذرا یوں سمجھیے گا بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس صندوق میں اپنے اذن سے یہ وصف رکھا تھا کہ جیسے جیسے یہ صندوق آگے بڑھتا رہتا تھا، اسی انداز سے ان کو فتح نصیب ہوتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان جتنے بھی جھگڑے ہوتے تھے اسی صندوق کے ذریعے سے حل کرواتے تھے۔ اس صندوق سے ایک فیصلے کی آواز بھی آتی تھی اور فتح کی بشارت بھی سنی جاتی تھی۔ اب یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ صندوق تو بولتا بھی نہیں ہے۔ بھائی لکڑی کا اگر کوئی صندوق اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، یا فرض کیجئے ٹیبل ہے، یا یہ آپ کے سامنے اس وقت جو ہے وہ اپنا جو مختلف قسم کی ٹیبلز بنی ہوئی ہیں، کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، تو لکڑی تو نہیں بولتی، لیکن بات وہی ہے کہ جس کو میرا رب اذن کر دے وہ بولنا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل اس طرح کی بات ہے، ذرا سا بات یہاں روکوں گا تاکہ بات تھوڑی سی سمجھ آ جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خطبہ دینا شروع کیا تو آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ اپنی کمر مبارک کو مس فرمایا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، اور اس ستون کو ستون حنانہ کہا جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ روایتوں میں آتا ہے اور یہ مستند احادیث میں ہے کہ جس وقت ممبر شریف بنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس ستون سے رونے کی ایسی آواز آتی تھی جیسے اونٹنی کا بچہ روتا ہو، ماں کے فراق میں روتا ہو۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی صرف اس آواز کو نہیں سنا کرتے تھے، وہاں جتنے بھی صحابہ موجود تھے سب کے سب اس کھجور کے تنے کی رونے کی آواز کو سنا کرتے تھے، الا یہ کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترنے کے بعد جا کر اپنی باہوں میں اس کو سمیٹ لیا، اس کے بعد اس نے رونا ختم کیا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا اذن اگر ہو جائے تو پھر لکڑیوں سے بھی آواز آ جایا کرتی ہے۔ تو اس صندوق سے فیصلے کی آواز آتی اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر، دیکھیے بڑی کمال بات ہے، اس کو وسیلہ بنا کر دعا مانگا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں مقبول ہو جایا کرتی تھی، اور بلائیں اور وبائیں اور آفتیں مکمل طور پر ٹل جایا کرتی تھی۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ اور برکت و رحمت کا خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایتی مقدس اور بہترین ذریعہ بن گیا تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دور دورہ ہو گیا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اچھا، بنی اسرائیل کا یہ مسئلہ تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی خوف سے گر جایا کرتے تھے، عذاب نازل ہوتا فوراً اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاتے، اور جیسے ہی عذاب ٹل جاتا تھا
تو وہ اپنے آپ کو وقت کا فرعون بنا لیا کرتے تھے، یعنی بار بار پلٹ جایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا غضب نازل کر دیا اور ان کفاروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو مکمل طور پہ تاخت و تاراج کر دیا، عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر وہاں سے لے گئے، اور اس مقدس صندوق کو یعنی جو تبرکات اس میں موجود تھے اس کو جا کر ایک کوڑے خانے میں پھینک دیا۔ لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے اندر یعنی اس کے ہجوم کے اندر مکمل طور پہ گر گئے اور جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق کی رحمت اور یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے انکار اور بے ادبی کا عذاب ہم پر مکمل طور پہ پڑ گیا ہے۔ تو ان کافروں کی آنکھیں مکمل طور پہ کھلیں، چنانچہ لوگوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لاد کر بیلوں کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ بچے سن رہے ہیں نا میری بات؟ دیکھیے یہ باتیں آج بڑی عقل سے ماورا لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ایمان کے معاملے میں عقل کا دخل نہیں ہوتا، ایمان کے معاملے میں عقیدے کا دخل ہوتا ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے فرما دیا تو پھر ایسا ہی ہے، کیونکہ اللہ کا کلام بھی سچ ہے، اللہ کا قول بھی سچ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بھی مکمل طور پہ حق ہے۔ چنانچہ لوگوں نے کیا یہ کہ ظاہر ہے اس کو بیل گاڑیوں پر لادا اور بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرما دیا جو اس مبارک صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح پھر بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو حاصل ہو گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنا دیا تھا، اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور یہی شرط ٹھہری تھی کہ مقدس صندوق آ جائے تو ہم طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ یعنی یہ سب میرے رب کا ایک ربط ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں صاحب کہ اس کے بعد ہوگا کیا، میرے رب کو معلوم ہے کہ کرنا کیا ہے۔ وہ کن کہتا ہے، میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں، وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ ہماری نگاہ دیوار کی اس طرف تک دیکھ سکتی ہے، دیوار کے اس طرف تک نہیں دیکھ سکتی، لیکن رب کو معلوم ہے کہ اصل میں بنت اس کائنات کی ہونی کیسے ہے، اور اسی ترتیب کے اعتبار سے یہ پورا نظام چلتا ہے۔ چنانچہ صندوق آ گیا اور بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی پر رضامند ہو گئے، یعنی وہ فوکس تھے اس بات پر کہ طالوت اگر اس بات کو ظاہر کر دے کہ صندوق آ جائے تو ہم اس کی بادشاہی کو تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انتظام بنا دیا اور وہ خود بخود جو ہے طالوت کے پاس پہنچ گیا۔ اچھا جی، اب تابوت سکینہ میں تھا کیا تھا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے نا۔ بہت سے بچے سن رہے ہوں گے مجھے اور یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی جنید انکل یہ تو بتلا رہے ہیں کہ تابوت سکینہ یہ ہے، تابوت سکینہ میں کیا تھا؟ یہ ایک بڑی کمال بات ہے۔ اب ذرا سنیے وہ کیا تھا کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا۔ آپ کو یاد ہے میں نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بتلایا تھا کہ 10 ہاتھ جو ہے وہ لمبا ان کا عصا تھا، اور اس میں 2 شاخیں نکلی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے معجزات کا ظہور ان کے عصا کے ذریعے سے یعنی ان کی لاٹھی کے ذریعے سے کیا تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس صندوق کے اندر موجود تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس صندوق کا سائز بھی بڑا ہوگا۔ اس کے بعد یہ تھا کہ اس میں ان کی مقدس جوتیاں بھی موجود تھیں، ان کی نالین مبارک بھی اس کے اندر موجود تھیں۔ تیسرا یہ کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، ان کا امامہ شریف بھی موجود تھا۔ چوتھا یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس میں موجود تھی، اور تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے اس میں موجود تھے۔ اب یہ تورات کی تختیاں کیا ہیں؟ دیکھیں، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا کرتے تھے، اور وہ بار بار کلام کے لیے طور سینا پر جایا کرتے تھے۔ جب وہ طور سینا پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 10 کمانڈمنٹس اتارے تھے، 10 احکامات اتارے تھے۔ وہ جو احکامات تھے وہ تختیوں کی صورت میں تھے، وہی تختیاں یہاں اس صندوق کے اندر موجود تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ من و سلوہ بھی موجود تھا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ سفید شہد جیسا من اور سلوہ جو ہے وہ بھنی ہوئی بٹیرے، تو وہ بھی اس کے اندر موجود تھیں۔ اس کے علاوہ انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے کچھ حلیے وغیرہ اور دیگر سامان بھی اس میں موجود تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ایک مقدس صندوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ان کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طالوت کی بادشاہی کا نشان یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے دلوں کا چین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کچھ تبرکات ہیں۔ فرشتے اس صندوق کو اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ یہ وہی جملہ آ گیا نا جو میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا۔ بات سمجھ آئی بچوں کہ یہ معاملہ ایمان کا ہے،
یہ عقل کے اٹکل پچھو لڑانے کا نہیں ہے. یہاں پہ تو صرف یہ ہے کہ کہہ دیا تو بس ہے ختم, دوسری بات نہیں ہے. اچھا اب اس میں درس ہدایت کیا ہے, ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اس صندوق کے جو واقعے میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو بزرگوں کے تبرکات ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تبرکات کو بہت مرتبہ عطا کرتا ہے کہ ان تبرکات کے صدقے سے جب آپ دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کسی قوم پر کوئی انعام اترتا ہے, کوئی بھی انعام اترتا ہے, مثال کے طور پہ میں چلے اس بات کو ریلیونٹ کر لوں آج پاکستان کے حوالے سے, کہ پاکستان اللہ کا ایک انعام ہے. بہت آسان کر کے بات سمجھا رہا ہوں میں. پاکستان اللہ کا انعام ہے, اللہ نے ایک نعمت کے طور پہ ہمیں عطا کیا, بلکہ یہ نعمت عظمیٰ ہے ہمارے لیے. ورنہ جائیے اس وقت شام میں چلے جائیے, اس وقت آپ فلسطین میں چلے جائیے, اس وقت آپ روہنگیا میں چلے جائیے, اس وقت آپ کشمیر میں چلے جائیے, جس طرح سے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی میں اور غلامی میں فرق ہوتا کیا ہے بنیادی طور پہ. تو اگر اس نعمت عظمیٰ کی ہم نے قدر نہیں کی تو یقیناً اللہ کو ناراض کریں گے, اور اللہ کی ناراضگی کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار نعمتوں کو سلب کر لیا کرتا ہے. یہ بہت آسان کر کے میں نے بات کو سمجھایا ہے. تو وہ جو نعمتیں بنی اسرائیل پہ اتری تھیں انہوں نے اس کا پاس نہیں رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کو سلب کر لیا. دیکھیں یہ وہی صندوق ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا کرنٹ افیئرز کے حوالے سے ریلیونٹ کر کے بتاؤں کہ آج دیوار گریا جو اسرائیل میں موجود ہے, آپ کو پتہ ہے یہودی اس دیوار گریا کے سامنے کھڑے ہو کر روز دن میں 3 بار دعائیں کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے مسیحا کی آمد کے لیے. اور ان کا مسیحا کوئی اور نہیں ہے, ان کا مسیحا ہمارے بقول, یعنی ہم جو سمجھتے ہیں, ہمارا جو عقیدہ ہے وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ دجال ہے, یعنی دجال کا خروج ہونا ہے. تو وہ ایک تو وہ دجال کے لیے دعائیں کرتے ہیں. دوسرا ان کا ماننا یہ ہے کہ جو ہیکل سلیمانی جو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک عبادت گاہ کی ابتدا کی تھی, پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کمپلیٹ کیا, اور پھر یہ جو ذکر آیا تھا کہ جی بیت المقدس کو تہس نہس کر دیا گیا, یہ بخت نصر بابلی تھا, اس نے تہس نہس کر دیا تھا, برباد کر دیا تھا اس نے سارے بیت المقدس کو, اور تابوت سکینہ وہاں سے لے کے چلا گیا تھا. اب یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ تابوت کہاں پر ہے, لیکن ان کا جو ایم آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوبارہ ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں, وہ ڈیوڈ آف کنگڈم بنانا چاہتے ہیں, جس نشست پر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام فیصلے فرمایا کرتے تھے, وہ اس وقت بھی ملکہ برطانیہ کی کرسی کے نیچے موجود ہے. وہ وہاں پر اس کو لانا چاہتے ہیں, اور تابوت سکینہ کے لیے وہ ڈرل کر رہے ہیں, زمین کو کھود رہے ہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں, تلاش کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں سے ہمیں تابوت سکینہ مل جائے, کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جب تابوت سکینہ ہمارے پاس آ جائے گا تو ایک بار پھر پوری دنیا میں ہمارا راج ہوگا, ہماری حکومت ہوگی, اور ہم طاقتور ترین لوگ ہو جائیں گے. تو یہ ہے ایکچولی تابوت سکینہ, جس کے بارے میں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس پر باقاعدہ کام ہو رہا ہے, مستقل کام ہو رہا ہے, اور یہ اس وقت تک اطمینان ان کو نہیں ملے گا جب تک کہ اس تابوت سکینہ کو یہ نہیں نکال لیتے. لیکن یہ موضوع پھر کہیں اور چلا جائے گا, لہٰذا بات صرف اتنی سی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل کو تلاش کریں, اور فضل اسی بات میں ہے کہ جو نعمت وہ اتارے اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے چلے جائیں انشاءاللہ.